السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال تعالی ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرم به بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سعودی عرب، تاریخ اور خدمات، اور یہ مضمون تیار کیا ہے فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ نے۔ انہی کی کاوش ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ دشمنی میں اندھے ہو کر کے سعودی عرب پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اس پر نقد کرتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مختصر طور پر سعودی عرب کی تاریخ اور کی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی برتنے لگو، عدل کرو، انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ وقال تعالی ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرم به بریئا، یعنی اس آیت میں بتلایا گیا کہ کسی پر بہتان لگانا، جس نے جو جرم نہ کیا ہو اس پر الزام لگانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے گویا کہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ وقال آت کل ذی حق حقہ، اور فرمایا حقدار کو اس کا حق ادا کر دو۔ سعودی عرب کی تاریخ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت ہے یہ، جو توحید و سنت کا مرکز ہے، جس کا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، جہاں اسلامی حدود کا نفاذ ہے، جہاں شرک کا کوئی اڈا نہیں ہے۔ مملکت سعودی عرب اس وقت دنیا میں پائی جانے والی تمام حکومتوں میں سب سے پرانی حکومت ہے۔ تاسیس سے لے کر اب تک ان کی حکومت پر 250 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کوئی صاحب دروازہ کھٹکھٹا رہا دیتا ہوں۔ تو میں حاضر ہو گیا، معذرت کے ساتھ اعتذار قبول کیجیے۔ مملکت سعودی عرب کے شاہی خاندان آل سعود کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔
كلمها لأنه يتصل بي لأن لا أنا أرفع بعدين يخرب البرنامج. قل له هو كان مشغول به. مملکت سعودی عرب کے شاہی خاندان آل سعود کی تاریخ بڑی قدیم ہے. یہ خالص عرب ہیں. اسلام سے ماقبل عرب کا مشہور قبیلہ بنو حنیفہ سے ان کی تاریخ ملتی ہے. بنو حنیفہ بنو بکر بن وائل سے تھے. ما قبل اسلام ان کی حکومت تھی. سعودی عرب کے بانی سعود بن محمد مقرن بن مرخان بن ابراہیم بن موسیٰ آل مقرن بنو حنیفہ قبیلہ سے تھے. یہ درعیہ کے سب سے پہلے حاکم تھے. انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سعودی عرب نام رکھا گیا. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے شروعاتی دور میں کبھی اس کا نام امارِ نجد والاحسا، پھر سلطنت نجد، پھر سلطنت نجد و ملحقاتها یعنی مملکت الحجاز و نجد و ملحقاتها تھا. شروع میں 2 جگہ اس کی راجدھانی تھی، ایک ریاض میں ایک مکہ میں. 19 ستمبر 1932 میں سعودی عرب کے مشہور شہر طائف میں بڑی سرکردہ شخصیات کا اجتماع ہوا، جس میں اس کا نام المملکت العربیہ السعودیہ تجویز کیا گیا. پھر اسے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس بھیجا گیا، جس پر ملک نے موافقت ظاہر فرمائی. چونکہ اس فرمان پر عمل 23 ستمبر سے شروع ہوا ہے، اس لیے مملکت سعودی عرب کا قومی دن 23 ستمبر قرار پایا. جیسے ہمارے ہاں 26 جنوری اور 15 اگست. سعودی عرب کے شاہی خاندان کو اس کے بانی سعود ابن محمد کی طرف نسبت کرتے ہوئے آل سعود کہا جاتا ہے. ان کا دوسرا لقب آل مانع بھی ہے. مانع بن ربیعہ المرادی بنو حنیفہ کے ایک بااثر انتہائی زیر کو بہادر شخص تھے. انہوں نے ہی درعیہ کی تاسیس کی تھی. وہاں مضبوط قلعے اور مکانات تعمیر کیے. قلعوں ہی کی وجہ سے اسے درعیہ کہا جاتا ہے. پہلے وہ ملیبیت اور غزیبہ کے نام سے جانا جاتا تھا. ان کا ایک لقب آل مقرن بھی ہے. یہ مقرن بن مرخان کی طرف نسبت ہے. یہ بھی بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے. اب آئیے ہم آپ کو بتائیں سعودی عرب کی حکومت کی تاریخ کے 3 ادوار ہیں. دھیرے دھیرے کیسے یہ حکومت جڑ پکڑی ہے. سب سے پہلا دور ہے 1718 سے لے کر کے 1818 تک. پہلا شروعاتی دور ہے سعودی عرب کا. 1718 سے لے کر کے 1818 تک. اس دور کی ٹوٹل مدت حکومت 100 سال ہے. عمارت درعیہ. کچھ مورخین اس دور حکومت کو 75 سال پر مشتمل مانتے ہیں، کچھ 100. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام محمد بن سعود رحمہ اللہ اور مجدد دین و ملت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے درمیان 1744 میں جو معاہدہ اور بیعت ہوئی تھی، اس وقت سے سعودی حکومت کو شمار کرتے ہیں. اس لیے یہ مدت 100 سے گھٹ کر کے کم ہو کر کے 75 ہو جاتی ہے. ورنہ حقیقت میں مدت حکومت کا یہ پہلا دور 100 سالوں پر مشتمل ہے. بہرکیف اس پورے دور میں مملکہ کا دارالخلافہ درعیہ رہا ہے. اس دور میں توحید و سنت کی خوب خدمت اور وسیع پیمانے پر اس کی نشر و اشاعت ہوئی. شرک بدعت و خرافات کا مکمل قلع قمع کیا گیا. مکمل اسلامی حدود کا نفاذ ہوا. عدل و انصاف کا دورہ رہا. عوام و عمرا اور علماء سب کے سب آپس میں بڑے اچھے رابطے ان کے اور اچھے تعلقات تھے عمرا اور علماء کے درمیان. پورے علاقے میں
امن و امان رہا۔ یہ ساری خوبیاں دیکھ کر دوسرے ملکوں اور خطوں سے بڑی تعداد میں علماء اور عوام درعیہ کی حکومت میں آنا اور شامل ہونا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے درعیہ ایک تاریخی اور عظیم الشان شہر بن گیا اور حکومت بھی خوب پنپتی اور پھیلتی رہی۔ احسا، ریاض، زلفی، قسیم، حریملہ، یہ سارے علاقے ان کے زیر اقتدار آ گئے دھیرے دھیرے، اور علاقہ کی ایک بڑی اور مستحکم اور موحد حکومت بن کر ابھری ہے، جس کی آواز پوری دنیا میں پہنچی۔ اس دور کے حکمرانوں کے نام اور ان کی مدت حکومت کا مختصر خاکہ یہ ہے۔ سب سے پہلے حاکم سعود ابن محمد آل مقرن 1718 سے 1723 تک حاکم رہے۔ یہ درعیہ کے سب سے پہلے حاکم تھے۔ انہی کی طرف سعودی عرب منسوب ہے، چونکہ نام ان کا سعود بن محمد تھا تو یہی پہلے حاکم ہے جن کی طرف سعودی عرب کا نام منسوب ہے۔ دوسرے حاکم ہیں زید بن مرخان، جو 1723 سے لے کر 1725 تک، یعنی 2 سال سے بھی کم حاکم رہے۔ سعود بن محمد تو 5 سال حاکم رہے اور یہ دوسرے حاکم 2 سال سے بھی کم۔ نمبر 3، امام محمد بن سعود بن محمد 1725 سے لے کر کے 1765 تک حاکم رہے۔ پورے 40 سال تک امام محمد بن سعود نے حکومت کی۔ 1744 میں امام مجدد محمد بن عبد الوہاب کی بیعت انہی سے ہوئی تھی، محمد بن سعود سے۔ سب سے پہلے انہی کو امام سے ملقب کیا گیا۔ مشہور یونیورسٹی جو ریاض میں ہے انہی کے نام پر ہے، جس کا نام جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ہے۔ چوتھے حاکم امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود، جو 1765 سے 1803 تک حاکم رہے۔ 38 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ ایک سازش کے تحت عراق کا ایک رافضی تقیہ اختیار کر کے کئی سالوں تک حصول علم کے بہانے درعیہ میں آ کر مقیم رہا۔ اس کا ظاہری شوق و شوق دیکھ کر کے امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود تک اس کی رسائی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ امام عبدالعزیز کے پیچھے نماز بھی پڑھنے لگا۔ ایک دن ظہر کی نماز امام عبدالعزیز پڑھا رہے تھے، جب وہ سجدے میں گئے تو ان پر اس خبیث عراقی رافضی نے خنجر سے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ پانچویں حاکم امام سعود بن عبدالعزیز ہیں، جو 1803 سے لے کر 1814 تک، یعنی 11 سال حاکم رہے۔ نمبر 6، ابھی میں خدمات بعد میں ذکر کرتا ہوں، ابھی تاریخ سن لے پھر خدمات سعودی عرب کی۔ نمبر 6، امام عبداللہ ابن سعود 1814 سے لے کر کے 1818 تک 4 سال انہوں نے حکومت کی۔ سن 1818 میں مصر کے والی ابراہیم پاشا نے ترکی حکومت کی مدد سے اس سنی اور سلفی اور موحد حکومت کو ختم کر دیا۔ علماء اور حکمرانوں کو پھانسی دے دی، عوام کا قتل کیا، مکانات کو جلا دیا۔ جسے سال کی جد و جہد اور منظم عمل سے آباد کیا تھا، اسے ابراہیم پاشا نے ترکوں کے شہ پر چند دنوں میں تہس نہس
اور غارت اور برباد کر دیا۔ ترکوں کو آل سعود سے زیادہ دشمنی توحید اور سنت سے تھی، اس لیے اس حکومت کو ختم کر دیا۔ پہلے عراق اور شام کے ذریعے کئی حملے کروا کر ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار سلفی اور موحد حکومت کے جیالوں سے ہزیمت اٹھانی پڑی ان کو۔ آخر میں مصر کے والی ابراہیم پاشا کے ذریعے اس حکومت کو ختم کر دیا۔ حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن آل سعود زمین سے زیادہ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں سے اس حکومت کو نکالنے میں یہ دشمن کامیاب نہ ہوئے۔ چنانچہ تقریباً 5 سال تک یہ لوگ لوٹ پاٹ اور سعودی عرب میں بدنظمی کرتے رہے، لیکن اب دوسرا دور آتا ہے جو 1824 سے لے کر کے 1891 تک ہے۔ بیچ میں گیپ ہوا ہے، حکومت میں گڑبڑی آئی ہے، دوسروں نے حملہ کیا، دوسرے لوگ حاکم بنے، لیکن پھر سے جو دوسرا دور آیا وہ 1824 سے لے کر کے 1891 تک تقریباً 67 سال کی حکومت تھی امارہ نجد کے نام سے، پہلا درعیہ کے نام سے اور یہ امارہ نجد کے نام سے۔ درعیہ والوں کی مدد سے امام عبداللہ بن سعود کے بڑے بیٹے امام ترکی بن عبداللہ بن سعود نے سن 1824 یعنی ٹھیک 5 سال کے بعد دوبارہ اپنے آبا و اجداد کی حکومت واپس لے لی اور درعیہ کے بجائے ریاض کو اپنا راجدھانی بنایا، اور سن 1824 سے 1834 تک 10 سال ترکی بن عبداللہ بن سعود نے حکومت کی۔ دوسرے دور کے دوسرے امام فیصل بن ترکی ہیں، سن 1834 سے 1838 تک یہ حاکم رہے تقریباً 4 سال، پھر 5 سال کے لیے ان کی حکومت چلی گئی، اور پھر دوبارہ وہ 1843 سے 1865 تک پورے 22 سال حاکم رہے فیصل بن ترکی۔ تیسرے حاکم دوسرے دور کے امام عبداللہ بن فیصل سن 1865 سے 1871 تک 6 سال تک حاکم رہے۔ چوتھے حاکم امام سعود بن فیصل سن 1871 سے 1875 تک تقریباً 4 سال حاکم رہے۔ پانچویں حاکم امام عبد الرحمن بن فیصل جو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے والد ہیں، وہ حاکم رہے 1875 سے 1876 تک صرف 1 سال۔ اس کے بعد امام عبداللہ بن فیصل دوسری بار آئے، سن 1876 سے 1888 تک 11 سال انہوں نے حکومت کی۔ ساتویں حاکم دوسرے دور کے عبد الرحمن بن فیصل دوسری بار آئے، 1889 سے 1891 تک 3 سال تک حاکم رہے۔ اوپر کے جو دونوں دور گزرے ہیں، ان دونوں دور کو تاسیسی دور کہا جاتا ہے۔ بنیاد رکھنے میں، سعودی عرب کی بنیاد رکھنے میں ان دونوں ادوار کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یہ دونوں دور سعودی عرب کے بنیاد کی اینٹ تھے۔ اب آئیے ہم تیسرے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسرا دور سب سے سنہری دور 1902 سے لے کر اب تک آج 2023 کے اگست کی 16 تاریخ ہے۔
1902 سے لے کر کے اب تک 2023 تک اور انشاءاللہ آگے بھی پورے 120 سال ہوتے ہیں۔ تیسرا دور 120 سال پر محیط ہے۔ اگر تینوں ادوار کو جوڑا جائے، پہلا دور، دوسرا اور یہ تیسرا جو چل رہا ہے، تو تینوں دور کی سعودی عرب کی ٹوٹل مدت 285 سال ہوئی۔ تیسرے دور کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں۔ 1891 میں حائل کے حاکم ابن رشید نے امام عبد الرحمن بن فیصل کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد امام عبد الرحمن بن فیصل کویت چلے گئے۔ اس وقت ان کے بیٹے عبد العزیز بن عبد الرحمن تھے، جو بعد میں تیسرے دور کے بانی اور مؤسس قرار پائے۔ جب ان کے والد عبد الرحمن بن فیصل کویت گئے تو ان کی عمر صرف 15 سال تھی، بیٹے کی، عبدالعزیز کی۔ ریاض سے کویت جاتے وقت عبدالعزیز نے کہا تھا کہ میں اپنے آبا و اجداد کی میراث دوبارہ واپس لے کر رہوں گا۔ کویت میں جا کر کے اس چھوٹے بچے جو بعد میں ملک عبدالعزیز بنے، انہوں نے کویت میں جا کر گھوڑ سواری، تیراکی، تیر اندازی سیکھی، خوب روزے رکھتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، گھنٹوں دوڑتے تھے، زمین پر سوتے تھے، چلچلاتی دھوپ میں ننگے پاؤں چلتے تھے، اونچی اونچی فلانگ لگاتے تھے، اپنے جسم کو تکلیف کا عادی بناتے تھے، گویا کہ فوجی پریکٹس کر رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا۔ ان کے باپ سے جو حکومت حاکم ابن رشید نے چھین لی تھی، اس حکومت کو واپس لینے کے لیے انہوں نے کویت میں جا کر کے اتنی بڑی مشقت سے اپنی باڈی کو، اپنے ذہن کو تیار کیا۔ ان کے سامنے بڑا مقصد تھا، جس کے حصول کے لیے ان تمام چیزوں سے سابقہ پڑھنا ضروری تھا۔ ریاض کے لوگ حاکم ابن رشید کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ سب لوگ کویت میں مقیم امام عبد الرحمن بن فیصل کے پاس خطوط بھی لکھتے تھے اور ان کو ریاض آنے کی دعوت دیتے تھے۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 1901 میں اپنے آبا و اجداد کی حکومت کو واپس لینے کے لیے ریاض پر حملہ کیا، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ اس کے صرف ایک سال بعد 1902 میں دوبارہ ریاض پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ 40 آدمیوں کو لے کر کے آپ نے ریاض کا رخ کیا۔ اس وقت ملک عبدالعزیز کی عمر صرف اور صرف 26 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ نے شفقت کے طور پر منع کیا کہ بیٹا ایسا مت کرو، لیکن ان کی بہن امیرہ نورہ بنت عبد الرحمن نے ان کی خوب حوصلہ افزائی کی، ان کو خوب ہمت دلائی اور مردوں کے کام کیا ہیں ان سے آگاہ کیا، اور ریاض کی مہم پر ان کو روانہ کیا۔ اس عظیم مہم نے، یہ عظیم مہم جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، اس کرۂ ارض پر ایک عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ صرف 40 آدمی ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے بڑی حکمت اور شجاعت سے ریاض میں ابن رشید کا جو محل تھا اسے فتح کیا۔ اور جب صبح ہوئی تو اعلان ہوا، الحکم للہ ثم للملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود، الملک للہ ثم للملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود۔ 30 سالوں میں ملک عبدالعزیز نے پورے جزیرۃ العرب کو متحد کر دیا۔ جب
اقوام متحدہ نے ایک میٹنگ میں آپ سے دستور مانگا کہ آپ کے ملک کا دستور کیا ہے، قربان جائے اس مرد مجاہد پر، اس نے اقوام متحدہ کے سامنے قرآن پیش کر دیا، کہا یہ ہے ہمارے ملک کا دستور۔ اللہ اکبر۔ ملک عبدالعزیز نے اقوام متحدہ کے سامنے سعودی عرب کا دستور پیش کیا، قرآن مجید کو، کہا یہ ہے ہمارا دستور۔ کیا مقابلہ ہے اس حکومت کا، صلاحیت سب کے پاس ہوتی۔ بہرحال 19 ستمبر 1932 میں طائف میں سرکردہ شخصیات کا اجتماع ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ اس کا نام المملکت العربیہ السعودیہ رکھا جائے، یعنی 1932 میں اس ملک کا نام المملکت العربیہ سعودیہ رکھا گیا۔ اس سے پہلے امارت درعیہ، امارت نجد اور نجد پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، لیکن اس پر عمل 23 ستمبر 1932 سے ہوا، اور وہی دن سعودی عرب کا نیشنل ڈے قرار پایا۔ مکہ، ریاض، جدہ، ہر جگہ اس نام پر جشن منایا گیا، خوشی کا اظہار کیا گیا۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو اس تیسرے دور کے سب سے پہلے بادشاہ تھے، 1902 سے لے کر کے 1953 تک 51 سال تک انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ ملک عبدالعزیز نے حکومت کی سعودی عرب۔ ملک عبدالعزیز نے 1902 سے لے کر کے 1953 یعنی 51 سال تک سعودی عرب میں حکومت کی عدل و انصاف کے ساتھ۔ 77 سال کی عمر آپ نے پائی، اور 1876 میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور 1953 میں آپ کی وفات ہوئی رحمہ اللہ۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کی تعلیم لی، پھر توحید اور فقہ کو پڑھا، اور آپ نے جو کام کیا سعودی عربیہ میں سیاسی طور پر، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت الدفاع، وزارت المالیہ، وزارت المواصلات، مجلس شورا، سعودی ایئر لائنز، النقد العربی السعودی، ریاض اور دمام کے بیچ میں ٹرین کا انتظام، انہی کے دور میں پہلی بار راز تنورہ سے پیٹرول باہر بھیجا گیا، ملک عبدالعزیز کے دور میں۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے خرچ پر توحید و سنت اور سیرت پر بڑی بڑی کتابیں شائع کرواتے تھے، جنہیں طلبہ میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ان کے بعد ان کے فرما بردار بیٹوں کا یہی حال رہا۔ دوسرے ملک ہوتے ہیں ملک سعود رحمہ اللہ، ملک عبدالعزیز کے بعد، جو 1953 سے 1964 تک تقریباً 11 سال سعودیہ کے حاکم رہے۔ ملک سعود کے اہم کارناموں میں جامعۃ الملک سعود یونیورسٹی کی بنیاد 1960 میں لڑکیوں کا سب سے پہلا مدرسہ انہوں نے قائم کیا، اور 1961 میں مینا الملک عبدالعزیز بن دمام کا افتتاح کیا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کی ملک سعود رحمہ اللہ نے اپنی 11 سالہ دور حکومت میں۔ تیسرے حاکم ملک فیصل رحمہ اللہ ہیں، جو 1964 سے لے کر کے 1975 تک تقریباً 11 سال ملک فیصل رحمہ اللہ نے سعودی عرب پر حکومت کی۔ اہم کارنامے ملک فیصل رحمہ اللہ کے: گول میز کانفرنس، برطانیہ میں شرکت، رابطہ عالم اسلامی کا قیام۔ رابطہ عالم اسلامی کا قیام ملک فیصل کے دور میں وہ بہت بڑا کام تھا۔ بڑے بڑے اسپتالوں کا قیام، تعلیم
تعلیم اور زراعت پر خاصی توجہ، جازان میں پانی کا ڈیم، یمبو اور جازان میں بندرگاہوں کی بنیاد، یہ سب ملک فیصل رحمہ اللہ کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد بادشاہت آتی ہے ملک خالد رحمہ اللہ کی۔ 1975 سے 1982 تک ملک خالد رحمہ اللہ 7 سال تک حکومت کرتے ہیں۔ ملک خالد رحمہ اللہ کے کارنامے جامعۃ الملک فیصل، جامعۃ النا امام محمد بن سعود، جامعہ ام القرا جو مکہ میں ہے، جامعۃ الملک خالد، 4 یونیورسٹیوں کو قائم کیا ملک خالد نے۔ مسنا کسوت الکعبہ کمپنی بنائی ایک، جہاں سے خانہ کعبہ کے لیے غلاف تیار ہوتا ہے۔ الہیۃ الملک ابن جبیل و یمبو، رائل کمیشن جبے اور یمبو، ملک خالد ایئرپورٹ، ملک عبدالعزیز ایئرپورٹ، اور طلبہ اور طالبات کے لیے مکافہ اور وظیفہ دیا جانا، یہ سب کارنامے ہیں ملک خالد رحمہ اللہ کے، جن کی حکومت 7 سال تک تھی۔ اس کے بعد سب سے سنہرا دور آیا خادم الحریفین۔ دیکھیں پہلے کے لوگ تو امام کہتے تھے، بعد والے ملک کہلائے جانے لگے۔ اب شاہ فہد کے دور سے خادم الحرمین الشریفین کا لفظ بولا جانے لگا۔ 5ویں بادشاہ ہیں خادم الحرمین الشریفین ملک فہد رحمہ اللہ۔ 1982 سے 2005 تک آپ حاکم رہے، تقریباً 23 سال تک۔ ان سے خادم الحرمین الشریفین کا لقب وجود میں آیا۔ ملک فہد رحمہ اللہ 1982 سے 2005 تک 23 سال تک ملک رہے، اور انہی کے دور سے خادم الحرمین الشریفین کا لقب وجود میں آیا۔ اہم کارنامے ملک فہد رحمہ اللہ کے حرمین شریفین کی سب سے بڑی اور ضخیم توسیع کی۔ مسجد نبی اور خانہ کعبہ کو سب سے بڑے انداز میں جو وسیع اور کشادہ کیا ملک فہد رحمہ اللہ نے، اور وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف الدعوہ اور ارشاد کا قیام عمل میں آیا ملک فہد کے دور میں۔ کویت کو آزادی ملی ملک فہد کے دور میں، اور 1984 میں مجمع ملک فہد لطباعت المصحف شریف کی بنیاد رکھی گئی۔ مدینہ میں باقاعدہ ایک کمپنی ہے جو قرآن مجید چھاپتی ہے، دنیا کے مختلف گوشوں میں قرآن مجید کو پہنچا دیا گیا، مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا۔ یہ سب کارنامے ہیں ملک فہد رحمہ اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ 6 خادم آئے بادشاہ ملک عبداللہ رحمہ اللہ، 2005 سے 2015 تک حاکم رہے، 10 سال تک۔ ان کے کارنامے 18 یونیورسٹیوں کا قیام، بحرین کو انہوں نے ایرانی مکر و انقلاب سے بچایا، ہر بے روزگار کو 1000 ریال اور سعودی کی تنخواہ کم سے کم 3000 ریال قائم کیا۔ جمرات کی، اللہ اکبر، جمرات کا حال یہ تھا کہ وہیں پر حاجی مرتے تھے۔ پہلا حج جو میں نے کیا ہے، اللہ اکبر، کیا حالت تھی، ہمارے سامنے کئی لوگ کی لاشیں پڑی تھی۔ تو پتہ نہیں بھگدڑ سے بچے یا کیسے، بہت برا تھا۔ تو جمرات کی سب سے بڑی توسیع ملک عبداللہ رحم اللہ کے دور میں ہوا۔ ایک دن میں 5 ملین حاجی کنکری مار سکتے ہیں۔ اس وقت آپ جا کر دیکھیں، حرم مکی کی سب سے بڑی توسیع آپ دیکھیں، ملک عبداللہ کا جو کمپلیکس ہے ادھر حرم میں۔ اور اس وقت 7ویں نمبر پر ہیں خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان حفظہ اللہ، جو 2015 سے اور اب تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو حفاظت فرمائے۔ ملک سلمان، ان کی بھی خدمات میں مجمع ملک سلمان لاتباع الحدیث الشریف ہے۔
شاہ فہد میں مجمع ملک فہد لاتباعۃ المصحف، اور انہوں نے جو قائم کیا مجمع الملک سلمان لاتباعۃ الحدیث الشریف۔ یہ اہم کارنامے آپ کے ہیں۔ اسلامک الائنس کا قیام، جس میں اب تک 44 مسلم ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ ایرانی اور رافضی تسلط سے یمن کی آزادی اور سالمیت کے لیے یمن جنگ کی قیادت کی انہوں نے۔ مملکت سعودی عرب کی تاریخ میں یہ تمام لوگ بہت اہم رکھتے ہیں، لیکن ایک خاص شخصیت جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ جس دور میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آنکھیں کھولی وہ شرک و بدعت، رسوم و خرافات کا دورہ تھا۔ انہیں کے نام پر وہابی کا لقب دے دیا کچھ لوگوں نے۔ قبریں مرجع خلائق بنی ہوئی تھی، جبکہ اللہ کے گھر مساجد ویران تھے۔ زمانے جاہلیت کا کوئی ایسا شرک نہ تھا جو اس وقت عرب میں پایا نہ جاتا ہو۔ درخت، پتھر، قبر، مزار، سب کی پوجا ہو رہی تھی۔ عمر فاروق کے بھائی زید بن خطاب کی قبر پوجی جا رہی تھی۔ درعیہ میں بعض صحابہ کرام کے نام سے قبریں تھیں اور قبے تھے جو عبادت کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ لوگ ان کا طواف کرتے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر بلیدۃ الفدا میں ایک پرانا درخت تھا۔ مایوس عورتیں اولاد کی تمنا میں اس درخت سے ہمکنار ہوتی تھی۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ اس دور میں مجدد اسلام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنا کارنامہ انجام دیا۔ درعیہ کے پاس ایک غار تھا جہاں حد درجہ شرمناک برائیاں ہوتی تھی۔ عقیدت کے نام پر وہاں زناکاریاں ہوتی تھی۔ اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ جھوٹ، دغا بازی، چوری، رہزنی عام تھی۔ علماء کی کمی نہیں تھی، لیکن شرک بدعات کے اس سیل عرم کے سامنے علماء اپنے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہمت نہیں پاتے تھے۔ وہ خاموشی کو نجات سمجھ بیٹھے تھے۔ ایسے پرآشوب خطرناک ماحول اور حالات میں 1703 عیسوی میں عیینہ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اور اس امام نے مسلسل 8 سال تک دعوت و تبلیغ کی سہرا نوردی کی، اور جب آپ کی دعوت نہ صرف حجاز اور جزیرۃ العرب بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں پہنچ گئی تو پھر اللہ کے حکم پر آپ کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت حاضر ہوا اور آپ 1792 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1703 میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور اپنی زندگی توحید اور شرک کو قائم کرنے، توحید اور سنت کو قائم کرنے اور شرک اور بدعات کا خاتمہ کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب نے وقف کیا، اور 1792 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی ہستی دنیا اور مافیا سے بے نیاز ہستی تھی۔ کم ہی لوگوں کو اپنی زندگی میں مقبولیت حاصل ہوئی ہوگی۔ بلا ریب آپ 13ویں صدی کے عظیم مجدد تھے۔ آپ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ثابت ہوتا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر اس امت کے لیے ایسے شخص کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ تین شخصیات خاص تھیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سعودی عرب کی تاریخ تب تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ
تین شخصیات کا خصوصی ذکر نہ ہو، ایک ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جن کا ذکر ہو گیا، دوسرے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جن کا یہ ذکر ہوا، اور تیسرے نمبر پر ہیں امام محمد بن سعود رحمہ اللہ جن کے ہاتھ پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بیعت کی تھی ہوئی تھی۔ ادھر طاقت ادھر دین، دونوں نے مل کر کے سعودی عرب کی تاریخ کو بدل دیا تھا۔ 1744 میں امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بیعت انہی سے ہوئی تھی، یہی حاکم تھے۔ سب سے پہلے انہی کو امام کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا۔ مشہور یونیورسٹی ریاض میں جامعۃ الامام انہی کے نام پر۔ پہلے دور میں جب درعیہ مرکز تھا تو 6 عمرہ ہوئے، دوسرے دور میں جو امارہ نجد ہے اور اس کے ملاقات ہیں اس میں 7 عمرہ ہوئے، اور تیسرا دور جو تقریباً 120 سال دور حکومت پر مشتمل ہے اس میں 7 بادشاہ ہوئے۔ گویا کہ شروع سے لے کر کے اب تک ملک سلمان حفظ اللہ یہ سعودی عرب کے 20ویں بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی حفاظت کرے۔ یہ ہے سعودی عرب، یہ دنیا، اب خصوصیات دیکھ لیجئے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ جب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت شروع کی، ملک کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ ملک عبدالعزیز کہا کرتے تھے نحن دعاۃ الی التمسک بالدین الخالی من کل بدعہ، ہم دعوت دیتے ہیں دین کو پکڑنے کے لیے جو بدعت سے خالی ہو، ہم اس دین کی دعوت دیتے ہیں جو بدعت سے خالی ہو۔ وَنَحْنُ دُعَاةٌ إِلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، مضبوط بندھن کو پکڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا دستور کتاب و سنت ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اقوام متحدہ نے جب ملک عبدالعزیز سے دستور مانگا تو انہوں نے قرآن پیش کر دیا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا دستور قرآن و سنت ہے۔ تمام مسائل میں جہاں کتاب و سنت کے مطابق تقریباً فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں حدود کا نفاذ ہوتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، زانی کو سزا دی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے یا اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، اللہ کے حدود کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آپ کو کوئی شرک اور بدعت کا، کوئی ازار مزار چبوترا، قبر، عرس، قوالی، چراغاں آپ کو نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ کوئی مزار، کوئی اونچی قبر، جھنڈے، چبوترے، عرس، قبے، قوالیاں، چراغاں، پختہ قبریں، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو رافضیت، خارجیت، الہاد اور دہریت، تصوف اور شرک و بدعت کے لیے تلوار ہے اور ان کے اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں علماء کا وہ ادب و احترام کیا جاتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ بادشاہ وقت مفتی اور علماء کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ حرمین شریفین کی خدمت جس طرح اس حکومت نے کی ہے، اسلامی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مساجد، مدارس اور دینی مراکز بنانے والا یہ سعودیہ، مسلمانوں کی مدد کرنے والا پوری دنیا میں اگر کوئی ہے، کوئی ملک، تو یہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب میں جو امن و امان ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں پایا جاتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، توحید و سنت کی برکت ہے اور یہاں کے مخلص اور موحد حکمرانوں کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے۔ یہاں سب کو فری تعلیم دی جاتی ہے، کتابیں اور منہج ساری کی ساری فری تقسیم کی جاتی ہیں، کوئی چیز خریدنا نہیں ہے، اور وظیفہ بھی، فری تعلیم بھی، کتابیں بھی،
پلس وظیفہ بھی، پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ قرآن اور اس کی تفسیر کی طباعت کے لیے سب سے بڑا پریس اسی ملک مدینہ میں ہے، جو مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف کے نام سے موصوف ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پریس ہے۔ ملک کے طول و عرض میں مکاتب جعلیات قائم ہیں، جہاں سے شب و روز سلف صالحین منہج و فہم پر حکمت و موعظت حسنہ کے ساتھ دین اسلام اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد مملکت سعودی عرب کی کوششوں اور وہاں کے مکاتب جعلیات کی دعوتی اور تربیتی جہود اور مساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا سے شرک اور کفر کا دائرہ مٹ رہا ہے۔ وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف الدعوہ والارشاد کے ذریعے پوری دنیا میں دعات اور مبلغین کے تقرری ہوئی ہے، جو حق بات پھیلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ سفارت خانوں کے ذریعے پوری دنیا میں دینی کتابوں کی تقسیم ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں مساجد اور دینی مراکز کی تعمیر، خود مملکت میں پارکوں میں، پیٹرول پمپ پر، سمندر کے ساحلوں پر آپ کو ہر جگہ مسجد نظر آئے گی الحمدللہ۔ مدینہ یونیورسٹی میں، الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ میں 90% طلبہ وہ ہیں جو سعودیہ کے نہیں ہیں۔ 90% طلبہ اسٹوڈنٹ باہر کے ہیں، غیر ملکی۔ 130 ممالک کے طلبہ وہاں علم حاصل کرتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ میں مرکز خدمت السنہ والسیرۃ النبویہ کے نام سے مرکز قائم ہے، جہاں سینکڑوں علماء تحقیق میں لگے ہوئے۔ حجاج کرام میں توحید و سنت کی لٹریچر کی تقسیم، حج کی مناسبت سے توحید و سنت کی دعوت، مختلف زبانوں میں علماء اور دعات کی تقرری عمل میں آتی ہے۔ ہر خیمہ میں مملکت سعودی عربیہ کی طرف سے ایک داعی مقرر کیا جاتا ہے۔ الریاست العامہ لادارۃ البحوث العلمیہ میدان دعوت میں سرگرم عمل ہے۔ سب سے زیادہ فلسطین کی مدد کرنے والا جو ملک ہے وہ اپنے طور پر سعودی عرب ہے۔ مسلم ممالک میں جہاں کہیں بھی اندرونی اختلاف خلفشار ہے، اس کو دور کرنے میں، ان کے درمیان صلح کرانے میں، امن و امان قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ اور مؤثر کردار جو ملک ادا کرتا ہے وہ مملکت سعودی عرب ہے۔ انسانیت کے نام پر بلا تفریق دین و مذہب سب سے زیادہ تمام انسانوں کی خدمت کرنے والی اگر اس دنیا میں کوئی حکومت ہے تو مملکت سعودی عربیہ ہے۔ اس کے باوجود یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے خلاف سب سے زیادہ لوگ بھوکتے ہیں۔ ہمیں کو قاتل کہے کہ دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ یہی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے، اور انہی کے خلاف مشرک، ملحد، رافضی، خارجی بھوکتے ہیں اور سعودی عرب کو بدنام کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی توحید و سنت کا غلغلہ سنائی دے رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اسی عظیم مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی صدائے بازگشت اور مملکت سعودی عرب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین، اور اس دعوت کو اور قبولیت سے نوازے، اور جو لوگ بھی اس کے حاسدین اور قائدین اور ماکرین اور منافقین ہیں، ان کے مکر و سازش سے اللہ تبارک و تعالی اس توحید، اس دعوت اور توحید و سنت کی حکومت مملکت سعودی عربی کی حفاظت فرمائے، اور ان کے مکر و سازش کو ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، میں آخری بات آپ کو بتلاؤں، دور نبوی اور خلافت راشدہ کو چھوڑ کر جتنی بھی حکومتیں آئیں، آپ کہو گے سعودیہ میں فلاں برائی ہے، فلاں برائی ہے، فلاں برائی ہے، فلاں برائی۔ ابھی انسان ہے، فرشتے تو ہیں نہیں، اسی دنیا میں وہ بھی رہتے ہیں۔
یہی ان کو بھی حکومت کرنی ہے، یہی ان کے بھی عوام اسی دنیا میں ہے۔ تو دور نبوی اور خلافت راشدہ کو چھوڑ کر جتنی بھی حکومتیں آئیں، انسان کی طرح اچھائیاں اور کچھ خامیاں سب میں پائی جاتی ہیں۔ انسان کے اندر پائی جانے والی برائی اگر اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا جائے تو غیبت ہے اور یہ حرام ہے، اور حکومت کے جو حکمران ہیں ان کے اندر پائی جانے والی خرابی کو بیان کرنا غیبت ہے اور اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ جب حاکم کی برائی بیان کی جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں سے حاکم کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ جو چاہے کرتے ہیں، ملک میں بدامنی پھیلتی ہے، پھر برباد ہو جاتا ہے ملک۔ اس لیے حاکم کی بات غلطیوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے، کسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ اگر اس تک کوئی اس کی کمی پہنچا دی جائے تو بہتر ہے، ورنہ خاموشی میں زیادہ بھلائی ہوتی ہے۔ دعا کرنا چاہیے۔ برائی دور کرنے کا نبوی طریقہ یہ نہیں ہے کہ حکمران کی برائیاں کی جائیں، ممبروں پر لوگوں پر غیبت کی جائے، اس سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ خوارج کا طریقہ ہے عملی خروج سے زیادہ یہ خطرناک زبانی خروج ہے۔ فرقہ خوارج کے قادیہ فرقہ زیادہ خطرناک ہے، جو لڑتا تو نہیں لیکن لوگوں کو ابھارتا ہے۔ یہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرتے، البتہ لوگوں کو اکساتے ہیں اور خروج کا سبب بنتے ہیں۔ بتاؤ انہوں نے ترکیہ کے خلاف کیوں نہیں بغاوت کی؟ اس لیے کہ وہاں توحید و سنت سے کوئی کام نہیں۔ میرے بھائیوں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آؤ نیکی اور بھلائی کا کام جہاں بھی زیادہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ مل کر کام کرو، ان کی تعریف کرو، ان کی مدد کرو، ان کا مساعدہ کرو، اور برائی جہاں بھی زیادہ پنپ رہی ہو اس کی مخالفت کرو اور اس کا ساتھ نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید و سنت پر قائم رکھے، اور جہاں کہیں بھی جو لوگ بھی توحید و سنت کی بالادستی کے لیے کوشش کرتے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی چاہے جہاں بھی ہو، خاص کر سعودی عرب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں اس پر قائم رکھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔